الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیز بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے بزرگوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج زندہ ہیں، کچھ دیر بعد ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دیکھیے، کچھ مہینے پہلے محرم الحرام آیا تھا، اب کچھ مہینے بعد ہو گئے پھر محرم الحرام آ گیا۔ پتہ نہیں کہ وقت کیسا گزرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب سال مہینوں کے برابر ہو جائے گا اور مہینے جمعہ کے برابر ہو جائے گی اور جمعہ دن کے برابر ہو جائے گا اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا اور گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے اور منٹیں سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گی۔ آج ہم نے دنیا کی ساری چیزوں کو جانچ لیا، دنیا کی ساری چیزوں کو ہم نے مان لیا، دنیا کی ساری چیزوں کو ہم نے حاصل کر لیا۔ ہم نے اگر حاصل نہیں کیا ہے تو ہم نے اسلام کو حاصل نہیں کیا۔ دنیا کو ہم نے اپنے ذہنوں میں جگہ دے دی، ہم نے دنیا کو اپنی نظروں میں بڑا رکھا ہے، لیکن ہم نے اگر بھلا دیا ہے تو دین کو ہم نے بھلا دیا ہے، اسلام کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی مہینہ کیسے شروع ہوتا ہے،
کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمیں انگریزی تاریخ تو پتہ رہتی ہے، انگریزی مہینہ تو پتہ رہتا ہے، لیکن اسلامی مہینہ ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں رہتا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا مہینہ کیسے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، محرم الحرام سے اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے یہ تاریخ شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ذریعے سے اس تاریخ کو شروع کیا گیا۔ کیسے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو سردار ہیں، آپ کے خطوط ہم تک آتے ہیں، لیکن ان خطوط پر کوئی تاریخ نہیں رہتی۔ ہم کو کیسا پتہ چلے کہ یہ خط پہلے آیا ہے، یہ خط بعد میں آیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن 17 ہجری میں سارے کے سارے اجل صحابہ کو بلایا، بڑے بڑے مشہور صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا کہ اے صحابہ، بتاؤ کہ اسلامی تاریخ کو کیسے شروع کیا جائے؟ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی تاریخ کو شروع کیا جائے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اسلامی تاریخ کو شروع کیا جائے۔ بعضوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ملنے کے بعد سے اسلامی تاریخ کو شروع کی جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس صحابی نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی تاریخ کو شروع کی جائے، تو حضرت عمر نے کہا اگر اس تاریخ سے ہم شروع کریں گے تو یہ نصارہ سے مشابہت ہو جائے گی۔ کیسے مشابہت ہو جائے گی؟ اس لیے کہ انگریز لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہی تاریخ کو شمار کرتے ہیں۔ پھر بعضوں نے کہا وفات کے بعد، تو حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ تو بڑے رنج کا دن تھا، یہ تو بڑے غم کا دن تھا، یہاں سے اسلامی تاریخ کو نہیں شروع کیا جائے گا۔ بعضوں نے نبوت کے بعد کہا، بعضوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت کے بعد سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت ہی کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی، ہجرت ہی کے ذریعے سے اسلام کو سرفروشی حاصل ہوئی، ہجرت ہی کے ذریعے سے حق اور باطل میں تضاد ہوا، ہجرت ہی کے ذریعے سے مسلمان جو 13 سال مکے میں رہ کر غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، ہجرت کے بعد سے اللہ نے اس زندگی سے ہمیں آزاد کر کے شاہانہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے جو تاریخ شروع کی جائے گی وہ تاریخ ہجرت ہی سے شروع ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت سے تاریخ کو شروع کیا۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہجرت تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن محرم سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں مؤخرین لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو ارادہ کیا تھا وہ محرم الحرام کے مہینے میں کیا تھا۔ اب یہ مہینہ شروع ہوا، اس مہینے میں کیا کیا قربانی ہوئی، اس مہینے میں کن کن کی شہادت ہوئی، اگر کسی کو پوچھیں تو یہ کہنے سے عاجز ہو جائے گا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو حاصل ہی نہیں کیا۔ اگر ہم اسلام کو حاصل کرتے، اپنے ذہنوں میں اسلام کو جگہ دیتے، تو جب جا کر ہم تاریخ کو بتاتے۔
یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی بننے کے قابل تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں الحق ينطلق على لسان عمر، عمر کے زبان پر حق بات ہی کہی جاتی ہے، حق کے علاوہ کوئی باطل بات اس کے زبان سے نہیں نکلتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ ابو جہل یا عمر دونوں کے ذریعے سے اسلام کو تقویت بخشنا. تو اللہ نے اس دعا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمایا. اسلام سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا حالت تھی، ان کی زندگی کیا تھی؟ ان کے خاندان میں ایک آدمی تھا سعید، ان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سے نکاح ہو گیا اور یہ سعید مسلمان ہو گئے، جن کو دیکھ کر ان کی بہن بھی مسلمان ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں ایک باندی تھی، وہ باندی بھی مسلمان ہو گئی. جیسے ہی حضرت عمر کو پتا چلا کہ وہ باندی مسلمان ہوئی ہے تو حضرت عمر فوراً باندی کے پاس جاتے ہیں اور باندی کو خوب مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھک جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر حضرت عمر اس کو مارنے لگ جاتے ہیں، جسم خون سے لہولہان ہو جاتا ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر جاتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروں گا. نیزوں کو تیار کرتے ہیں، تلوار کو اپنی بغل میں رکھتے ہیں، چلتے ہیں. راستے میں ایک آدمی ملتے ہیں جن کا نام نعیم بن عبداللہ تھا. وہ کہتے ہیں اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں. نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں اے عمر وہاں جانے سے پہلے تو اپنے گھر کی تو خبر لے کہ وہاں پر تیرے بہن اور تیری بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں. فوراً حضرت عمر گھر کی طرف جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو انہوں نے قرآن کے صحیفے کو اپنے بغل میں رکھ لیا، چھپا لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہنوئی کو خوب مارتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو مارتے ہیں. پھر اس کے بعد ان دونوں کے جسم خون سے لہولہان ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے بہن تو اگر اسلام کو نہیں چھوڑے گی تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو اس کا جواب کیا تھا؟ وہ فرماتی ہیں اے عمر اگر تو میرے جسم کا عزو کر دے، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اگر تو میرے جسم سے میرے خون کو چھلنی کر دے، میرے بدن کو چھلنی کر دے، میرے جسم سے خون کے فوارے بھی نکل جائے، میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے سر سے خون نکل رہا ہے. حضرت عمر کے آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں. فوراً اپنی بہن سے کہتے ہیں اے بہن بتا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے سورہ طٰہٰ کو شروع کیا. جیسے جیسے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل موم ہو رہا تھا. اس کے بعد حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ اے بہن کون ہے جو اس اسلام کو سارے اسلام دنیا میں پھیلا رہا ہے، وہ کون آدمی ہے؟ تو انہوں نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در بتایا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کوہ صفا پر ایک غار میں رہتے ہیں، تو حضرت عمر اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں پر حضرت حمزہ بھی موجود رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر عمر اللہ کے نبی کے دربار میں بے اخلاق بن کر آئے گا تو میں حضرت عمر کی گردن کو شہید کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عمر کا گریبان پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں اے نبی، اے عمر تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن کو سنا ہے، میں نے اللہ کی آیتوں کو سنا ہے، میرا دل آج موم ہو گیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ او میرے بھائیوں، اس وقت جب قرآن کلام کو پڑھا جاتا تھا تو سارے لوگوں کے کافروں کے بھی دل موم ہو جاتے تھے۔ تھوڑا قرآن پڑھتے تھے لیکن ان کے دل بھی موم ہو جاتے تھے۔ آج سارا کا سارا دنوں میں قرآن ختم کر لیں، نمازوں میں قرآن ختم کر لیں، تراویح میں قرآن کو ختم کر لیں، لیکن ہمارے دل کبھی موم ہی نہیں ہوتے۔ کیا ہمارے دل ان کافروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے سے چوک یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا نہیں، ہم نے قرآن کی آیتوں پر غور کیا نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل موم نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے ذہن منتشر ہو گئے ہیں۔ ایک اور واقعہ حضرت عمر کا اسلام لانے کا یہ بتاتے ہیں کہ مفسرین اکرام کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارادہ لے کر نکلتے ہیں کہ میں آج حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر چھیڑوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قرآن کو پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر دل میں یہ خیال کرنے لگے یہ جو اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام ہوگا۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر حضرت عمر کہنے لگے شاید یہ کسی کاہن کا قول ہوگا، کلام ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے فرماتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس سے نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے۔ پھر حضرت عمر اپنے دل میں یہ سوچنے لگے یہ کس کا کلام ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس آیت کو پڑھتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ اس پاک پروردگار کا اتارا ہوا کلام ہے۔ جیسے ہی اس کو سننا تھا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمانی جذبہ بڑھ گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت عمر وقت کے بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، لیکن ان کے اخلاق کا کیا عالم تھا، ان کے اندر کیسی عاجزی تھی، ان کے اندر کیسا چھوٹا پن تھا، اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود، جبکہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ سب اللہ سے راضی ہے۔ حالانکہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کسی جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح حاصل ہو گئی، اس جنگ سے بہت سارا مال غنیمت آ رہا ہے اور غلام قید ہو کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیکھ کر اپنے منبر پر جاتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اے لوگو آ جاؤ، یہاں پر آ جاؤ۔ سارے کے سارے لوگ حضرت عمر کے منبر کے قریب ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
اپنے آپ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے عمر تو اس ماں کا بچہ ہے جس ماں نے کچا گوشت چبایا کرتی تھی۔ سارے کے سارے لوگ حیران ہیں، یہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مکے میں جب کسی کے گھر میں قحط سالی ہوتی تھی، کسی کے گھر میں تنگ دستی ہوتی تھی، تو ان کے گھر میں کچا گوشت چبایا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر کے گھر میں پہلے فاقہ تھا، تو ان کے گھر میں بھی کچا گوشت چبایا جاتا تھا۔ یہ بول کر فوراً حضرت عمر منبر سے اتر گئے اور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ سارے لوگ حیران ہو کر حضرت عمر کے پاس آتے ہیں، اے عمر بولنا کیا چاہ رہے تھے؟ حضرت عمر کہتے ہیں، یہ جو مال غنیمت، یہ جو جنگ سے ہمیں آزادی ملی، یہ جو جنگ میں ہمارے کو جیت ملی، اس کی وجہ سے میرے دل میں یہ بڑائی آ رہی تھی، میرے دل میں یہ عجب آ رہا تھا، میرے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کو اپنے دل کے اندر محسوس کیا، میں اپنے آپ کی ذلت کو لوگوں کے سامنے ڈال کر اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہلاکت کرنے والی ہے، آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے، جس میں سے ایک بات فرمایا، اعجاب المرء علی نفسی، آدمی کا اپنے آپ کو بڑا کہنا، آدمی کو اپنے آپ کو اچھا کہنا، آدمی کو اپنے آپ کی بڑائی کرنا۔ جس آدمی کے اندر یہ چیز آ جائے، اس آدمی کے ہلاکت کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے۔ پہلا زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ کچھ کام کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے لیے کوئی کام کریں تو اس کو چھپایا کرتے تھے۔ آج آدمی کچھ کرتا ہے لیکن اس کو لوگوں کے سامنے بتاتا ہے، اور آج ایسا زمانہ آ گیا، کچھ کرتا تو نہیں ہے لیکن لوگوں کے پاس بولتا پھرتا رہتا ہے، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنی مسجدیں بنائی، میں نے اتنے حج کیے، میں تو بڑا علامہ ہوں، میں تو بڑا عالم ہوں، مفتی ہوں، میرا جیسا کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ یہ آدمی کا عجب ہے، جب کسی آدمی کے اندر یہ چیز آ جائے گی، آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے سامنے جب نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے جا کر روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اور یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا بنا دے۔ اگر میں لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہو جاؤں گا تو اللہ میری بات کوئی نہیں لے گا، مجھے تیری نظر میں تو چھوٹا بنا، میرے اپنے نظر میں مجھے چھوٹا بنا، لیکن لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا بنا۔ لیکن آج ہر کوئی دنیا میں بادشاہ بنا ہوا ہے، گھر میں جاتے ہیں بیوی پر ظلم کرنے لگتا ہے، بچوں پر ظلم کرنے لگتا ہے، شوہر بیوی پر، باپ بچوں پر، آج کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، اور یہ باپ اور یہ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی اس گھر کا بڑا ہوں، میں ہی اس عورت کو سنبھال رہا ہوں، میں ہی اس عورت کی پوری دستگیری کر رہا ہوں، میرے علاوہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ آج آدمی کے اندر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج طلاقوں تک نوبت گئی ہے، خلا تک آج نوبت گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آج ہمارے اندر سے صحابہ کے اوصاف نکل گئے، نبی کے طریقے نکل گئے، اللہ کے احکامات چھوٹ گئے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں تباہ ہو گئی۔ آ جائیے میرے بھائیوں، دیکھیے اتنے بڑے حضرت عمر، آخر میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے حذیفہ، اللہ کے نبی نے آپ کو تو منافقین کے نام بتا دیے ہیں،
بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دنیا میں رہتے ہوئے بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ حضرت عمر حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں، اے حذیفہ، کیا ان منافقوں میں میرا بھی نام آیا ہے؟ کیا میں بھی منافق ہو گیا ہوں؟ کیا اللہ کے نبی نے مجھے بھی منافق کہا ہے؟ میرے بھائیوں، اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنتوں والا آدمی، اتنا بڑا صحابی، خلیفہ دوم رہ کر یہ کیا پوچھ رہا ہے، اے حذیفہ کیا اللہ کے نبی نے مجھے منافق بھی کہا ہے؟ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اپنے آپ میں جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا ہوگا۔ اگر ہماری گردنیں جھک جائیں گی، اگر ہماری نظریں اپنے دل کی طرف چلے جائے گی، اگر ہماری نظریں دوسروں پر اٹھنے کے بجائے اپنی زندگیوں پر چلی جائے گی، تو میرے بھائیوں ہمارے لیے ساری دنیا آسان ہو جائے گی، ہماری زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ اگر اس کے برخلاف اگر ہم نے اپنی نگاہوں کو لوگوں کی طرف ڈال دیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اگر ہماری نظروں کو اس کی طرف بڑھا دیا تو میرے بھائیوں ہماری دنیا تباہ ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کا حسد دل میں پال لیں گے، ہم ہر وقت تڑپتے رہ جائیں گے کہ یہ آدمی میرے لیے ایسا کیا، یہ آدمی ایسا ہے، وہ آدمی ایسا ہے، بول بول کر اپنے دل کو سڑا لیں گے، اپنے دل میں کینہ بسا لیں گے، تو میرے بھائیوں یہ میرا دل بھی سڑ جائے گا، یہ میری زندگی بھی سڑ جائے گی، آخرت والی جو لامحدود زندگی ہے وہ بھی سڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبیوں والے اخلاق، صحابہ والے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔